فری لانس نے اپنی طرف سے کچھ ٹپس دی ہیں، کچھ ایسے پوائنٹس بتائے ہیں کہ جس پہ عمل کر کے آپ کے بڈ ون کرنے کا، بڈ کو حاصل کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے. یعنی آپ نے کسی پروجیکٹ پہ بولی لگائی ہے تو اس بات کا امکان زیادہ ہو جائے گا کہ وہ پروجیکٹ آپ کو ہی ملے. جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ ہزاروں فری لانسر کام کر رہے ہیں اور سینکڑوں فری لانسر ممکن ہے کہ ایک ہی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہوں. تو یہ کس طرح سے ممکن ہوگا کہ آپ کی جو بڈ ہے وہ منفرد ان سے نظر آئے؟ یہ بات بھی واضح ہے کہ جیسے کام کرنے والے مختلف ہیں، اسی طرح کام کروانے والے بھی ادھر مختلف طرح کے آتے ہیں. تو کوئی ایک رول اپلائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ چیزوں کو ہم بہتر بنا کے پریزنٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پہلا پوائنٹ یہاں بتایا گیا ہے، تفصیل آپ پاز کر کے خود سے دیکھ لیں گے، ہم صرف ہیڈنگز کے تحت جو مختصر جائزہ ہے اس کا لے لیتے ہیں. نمبر 1 پوائنٹ ہے ریڈ دا پروجیکٹ ڈسکرپشن کیئرفلی. پروجیکٹ کے بارے میں جو معلومات کلائنٹ کی طرف سے دی گئی ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم پروجیکٹ براؤز کر رہے تھے تو پروجیکٹ پہ آنے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ڈسکرپشن یہاں لکھی ہوئی ہے، کلک کرنے سے کچھ مزید تفصیل کھل جاتی ہے. تو اس کو بہت احتیاط کے ساتھ پڑھیں، اس پہ غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کسی بھی ایسے پروجیکٹ کے لیے اپلائی نہ کر بیٹھیں جو کہ آپ کر نہ سکتے ہوں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ڈسکرپشن کو احتیاط کے ساتھ پڑھیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اف یو ہیو کوسچنز یوز دا پروجیکٹ کلیئرفیکیشن بورڈ. اگر آپ کو کچھ سوال ہو تو پروجیکٹ کلیئرفیکیشن بورڈ کے ذریعے سے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد ہی آپ بڈ کریں. پروجیکٹ کلیئرفیکیشن بورڈ کہاں ہوگا، اس کو دیکھنے کے لیے ہم یہاں کسی پروجیکٹ پہ کلک کر دیتے ہیں. بالفرض یہاں ایک پروجیکٹ آیا ہوا ہے، ڈیزائن اے لوگو فار اے ہیلتھ فوڈز برانڈ. اس پہ ہم کلک کر دیتے ہیں. یہاں پروجیکٹ کی کچھ ڈیٹیل آ گئی آپ کے پاس. ہم تھوڑا اسکرول ڈاؤن کر کے نیچے آئیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پبلک کلیئرفیکیشن بورڈ ہے. بغیر بڈ کیے آپ اپنے پروجیکٹ کے متعلق اگر کوئی تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز کلیئر کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں آپ میسج ٹائپ کر دیں تاکہ آپ کو یہیں اس کا رپلائی مل جائے اور اندازہ ہو جائے کہ پروجیکٹ آپ ہینڈل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اسی طرح تیسرا پوائنٹ یہاں دیا گیا ہے کہ کیپ یور بڈ کلیئر. یعنی جو بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں وہ بالکل واضح ہونی چاہیے، کیونکہ ایک پروجیکٹ کے لیے بہت سے لوگوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے اور امپلائر یعنی جس نے پروجیکٹ بھیجا ہے اس نے ظاہر ہے کہ باقی لوگوں کے جو پروپوزل ہیں، ان کی جو بڈز ہیں، ان کا بھی جائزہ لینا ہے. تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کی تحریر میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو سمجھنا مشکل ہے تو وہ سمجھنے میں اپنا وقت لگائے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کو سکپ کر جائے گا، آگے بڑھ جائے گا، جس سے کہ ظاہر ہے کہ آپ کا امکان پروجیکٹ ملنے کا کم ہو جائے گا. چوتھا پوائنٹ ہے اسٹیٹ یور ٹرمز کلیئرلی. یعنی جو آپ کی شرائط ہیں ان کو واضح طور پہ بیان کریں. پانچواں پوائنٹ ہے اف دا امپلائر کانٹیکٹس یو تھرو اے پرائیویٹ میسج بی شیور ٹو ریسپونڈ پرومپٹلی. اس بات کو یقینی بنائیں کہ اگر امپلائر یعنی جس نے پروجیکٹ بھیجا ہے ذاتی طور پہ آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، جو کہ فون پہ بھی ہو سکتا ہے، اسکائپ کے تھرو عام طور پہ کال کرتے ہیں یا ای میل بھی کر سکتے ہیں، تو آپ فوری طور پہ اس کا جواب دیں. جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ موسٹ امپلائیز ایوارڈ پروجیکٹس ود ان دا فرسٹ 24 آورز آف پوسٹنگ. یعنی پروجیکٹ پوسٹ کرنے کے 24 گھنٹے کے اندر عموماً زیادہ تر امپلائرز جو ہیں وہ اپنا پروجیکٹ کسی نہ کسی بڈ کرنے والے کو اسائن کر دیتے ہیں. تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کانٹیکٹ کے لیے اویلیبل ہوں. چھٹا پوائنٹ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اٹس آلویز اے گڈ آئیڈیا ٹو اپلوڈ سیمپلز ود یور پرائیویٹ میسج اور پرووائڈ لنکس ٹو آن لائن ایگزامپلس. مثال کے طور پہ آپ اپنا کوئی بلاگ بنا لیں یا اپنا پروفائل، اپنا پورٹ فولیو کسی جگہ پہ اویلیبل کر دیں اور اس کا لنک اپنے کلائنٹ کو بھیج دیں، جو کہ آپ اپنے کام کے ساتھ سیمپلز کے طور پہ دے سکیں کہ آپ کس کوالٹی کا کام کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ امپلائر کو زیادہ کانفیڈنس ہوگا آپ کو کام دینے میں. ساتواں پوائنٹ ایک وارننگ ہے، اے ورڈ آف کوشن. Unless you are prepared to give your work away, any samples you provide should bear a watermark or other means of identification or at the very least your name and a statement of copyright. اس پوائنٹ میں آپ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ جب آپ اپنے کلائنٹ کو اپنے سیمپلز چیک کرا رہے ہوں تو اس بات کو میک شیور کریں کہ ان کے اوپر کوئی واٹر مارک ہو یا کوئی ایسا نشان ہو یا ایسی کوئی چیز اس کے ساتھ اٹیچ ہو جس کے ذریعے سے کہ آپ کی شناخت کا پتہ چل سکے کہ یہ پروجیکٹ آپ کا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی فیک کلائنٹ آ کے پروجیکٹ سبمٹ کرے اور آپ کے سیمپلز کو آگے کسی کام کے لیے بغیر آپ کو پے کیے استعمال کر لیں. تو یہ مکمل طور پہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنی فائلز کی حفاظت کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کام کا کچھ حصہ ان کو دکھائیں اور باقی حصہ جو ہے وہ پیمنٹ وصول ہونے کے بعد یا فائنل سٹیج پہ جب وہ پروجیکٹ آپ کا مکمل ہو جائے اس وقت ہی آپ ان کو شو کریں. اس سے پہلے جب ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تو اپنے فائلز کو اس طرح سے آپ اپنے کلائنٹ کو نہ بھیجیں کہ وہ آگے بغیر کسی روک ٹوک کے استعمال ہو سکے. آٹھواں پوائنٹ ہے be competitive with your pricing. Note that this doesn't necessarily mean you need to be the lowest bidder. مقابلے کی قیمت دیں اپنے بڈ میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی قیمت جو ہے وہ سب سے کم ہو.
کیونکہ آپ کے کام کی کوالٹی کے لحاظ سے آپ کو کام دیا جاتا ہے. بلا وجہ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. شروع میں مناسب قیمت پہ کام کریں اور اپنے کام کی ویلیو کے لحاظ سے ہی چارج کریں. بلا وجہ بہت کم پیسوں پہ کام کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بہت زیادہ پیسے ڈیمانڈ کرنے سے بھی آپ کو آپ کے ریویوز جو ہیں وہ نیگیٹو آنے کا چانس بڑھ جاتا ہے. 9واں پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ ڈونٹ اوور سیل یور سیلف. اس بارے میں تھوڑی سی ہم نے پہلے ہی بات کی ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کو کرتے ہوئے اپنے آپ کو زیادہ بڑھا چڑھا کے آپ پیش نہ کریں. آپ اسی پروجیکٹ کی ذمہ داری لیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں. اپنے جو سیمپلز ہیں، اپنا جو کام ہے وہ اوریجنل دکھائیں. ایسا کبھی بھی کرنے کی کوشش نہ کریں کہ آپ کسی دوسرے کا کام اپنے پورٹ فولیو میں شو کر کے یہ ظاہر کریں کہ کام آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ کلائنٹ جب آپ کو پے کرے گا اور آپ اس کو مطمئن نہیں کر پائیں گے تو کم سے کم وہ یہ کام کرے گا جاتے ہوئے آپ کو برا فیڈ بیک دے کے جائے گا، جس سے آپ کے اکاؤنٹ کی پوزیشن خراب ہو جائے گی اور آپ کو مزید پروجیکٹس ملنے جو ہیں وہ مشکل ہو جائیں گے. اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش نہ کریں. جو آپ کے کام کی اصل صورتحال ہے اس کے مطابق ہی اپنے کلائنٹ کے ساتھ آپ بات کریں. آخری پوائنٹ یہاں بتایا گیا ہے کہ اپنی بڈ کو فائنلی سبمٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ اس کو دوبارہ سے پڑھیں. از اٹ ریٹن کلیئرلی؟ کیا یہ واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے؟ اس میں کوئی املا کی غلطیاں یا ڈکٹیشن کی مسٹیکس تو نہیں ہے؟ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس طرح کے پروجیکٹ پہ بڈ کر رہے ہیں یا کس قیمت پہ آپ وہ پروجیکٹ کرنے کو تیار ہیں. اگر آپ کی بڈ اچھے طریقے سے نہیں لکھی ہوئی تو عموماً جو ہے آپ کو بڈ کے ون کرنے کا چانس، اس پروجیکٹ کے ملنے کا چانس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اگر لینگویج کا مسئلہ ہے تو کچھ ٹیکسٹ آپ پہلے سے تیار کر کے رکھیں، کسی سے مدد لے لیں اور اسی ٹیکسٹ کو آپ بار بار استعمال کر سکتے ہیں. کچھ تبدیلی کے ساتھ، ظاہر ہے کہ پروجیکٹ کے نام وغیرہ کو آپ کو بیچ میں سے چینج کرنا ہوگا، لیکن میک شیور کریں کہ جو پروپوزل آپ دیں اپنی بڈ میں اس کی تحریر واضح ہو، اس میں املا کی غلطیاں نہ ہوں اور امپلائر یعنی جو پروجیکٹ کروانے والا ہے وہ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکے. تو ان 10 پوائنٹس پہ عمل کرنے سے امید ہے کہ آپ کے بڈ کے ون کرنے کا چانس بڑھ جائے گا.